السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش، میں تھال اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ دوستو، آج ہم نے اس نوجوان کو دعوت دی ہے جنہوں نے گریجن ایبیلٹی ٹیسٹ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان سعید چانڈیا صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارسلان بیٹا، کیسے ہو؟ ٹھیک الحمدللہ، آپ سنائیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کس سکول میں پڑھتے ہیں؟ میں گریجن کیڈٹ سکول میں۔ اچھا، یہ بتائیں گریجن کیڈٹ سکول کا جو معیار تعلیم ہے وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں دوسرے سکولوں کی نسبت؟ گریجن کیڈٹ سکول میں کیا چیز آپ ایسی دیکھتے ہیں جو دوسرے سکولوں میں نہیں ہے؟ ایک تو گریجن پڑھائی بہت اچھی ہے۔ اچھا۔ اور استاد نے، پرنسپل صاحب نے استاد بھی بہت اچھے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور دوسرا ہمیں بالکل فری کیا ہوا ہے کہ کسی کی سمجھ نہ آئے تو آپ آفس میں بتا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو کسی سوال کی سمجھ نہیں آ رہی یا آپ مطمئن نہیں ہیں کہ آپ کے جو استاد ہیں انہوں نے آپ کو جو کوئی سمجھایا یا پڑھایا ہے آپ اس پہ مطمئن نہیں ہیں، تو آپ دفتر میں جا کر ان کو کہہ سکتے ہیں۔ یس، یہی بات ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے گریجن ایبیلٹی ٹیسٹ جو 5 جنوری کو ہوا تھا، آپ نے اس میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ ایک تو آپ کو اس کی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بتائیے کہ آپ کو یقین تھا کہ آپ کی دوسری پوزیشن آئے گی؟ جی ہم بالکل یقین تھا، کیونکہ مجھے اپنی پڑھائی پر یقین تھا، کیونکہ استادوں نے ہمیں جو پڑھایا ہمیں بالکل اچھی طرح آتا بھی ہے۔ ویسے مجھے تو امید تھی کہ میری پہلی پوزیشن آئے گی۔ اچھا، آپ کو یہ امید تھی کہ آپ کی پہلی پوزیشن آئے گی۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ انسان کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی میدان ہو تو انسان کو یہی ہمیشہ سوچنا چاہیے، اپنے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ میں اس میدان کا جو ہے سب سے پہلا وہ فاتح میں ہوں گا، اس کو میں فتح کر لوں گا اس میدان کو۔ اچھا ارسلان، یہ بتائیے کہ ایک ہمارا دور تھا جب ہم سکول میں پڑھتے تھے نا، اس وقت ٹاٹ سکول ہوتے تھے۔ آپ کے لیے تو خیر بہت سہولیات ہیں، بلکہ آپ کے سکول میں تو کلاس روم جو ہے ان میں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا جو زمانہ تھا ہم تو ٹاٹ پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ لیکن اس وقت ایک بات تھی، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی سمجھ جائیں اور باقی جتنے اسٹوڈنٹ ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں گے، انٹرویو کو دیکھیں گے، تو ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارے سکول میں جو استاد اور طالب علم کا رشتہ تھا وہ بہت احترام والا رشتہ تھا۔ ہمارے ایک استاد صاحب ہوتے تھے صدیق صاحب۔ میں چونکہ کھڑکن اڈے پہ اسکول ہے 509 میں پرائمری اسکول تھا اس وقت، وہاں پڑھتا تھا، تو ہمارے جو استاد صدیق صاحب تھے وہ آتے تھے گدارا اڈے سے۔ گدارا اڈا دیکھا نا آپ نے؟ وہاں سے آتے تھے سائیکل پہ، بائی سائیکل پہ۔ تو جو ہمارا سکول ہے نا، وہ جو پکی سڑک تھی نا، اب تو جگہ جگہ پکی سڑکیں بن گئی ہے، پکی سڑک سے 1 کلومیٹر دور تھا، یعنی 1 کلومیٹر استاد کو سائیکل سے پیدل چل کر آنا ہوتا تھا۔ لیکن ہم ایسا کرتے تھے، ہم پکی سڑک پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جب ہمارے استاد صاحب آئیں گے تو ہم ان کا سائیکل کھینچ کر ہم لائیں گے، استاد کو نہ کھینچنا پڑے۔ یہ عالم تھا اس وقت احترام کا۔ لیکن اس دور میں، جس دور میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس دور میں استاد اور طالب علم کا رشتہ اس طرح نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال بھی یہی ہے کہ استاد کو بچوں کو زیادہ فری نہیں ہونا چاہیے، استاد کے ساتھ ایک حد تک فری ہونا چاہیے۔ زیادہ اگر بچے فری ہوں گے تو وہ استاد کی عزت نہیں کریں گے اور پھر ایسے استاد کی ویلیو کم ہوگی۔ بہت زبردست، بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ میں اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش کروں گا، جیسے ارسلان سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے، استاد اپنے شاگرد کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ ادب جو ہے نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ادب پہلی سیڑھی ہے۔ انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری جو ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ استاد اور شاگرد کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے
کہ ان کے درمیان جو رشتہ ہے روحانی باپ کا اور بیٹے کا وہ قائم رہے، وہ عزت احترام قائم رہنی چاہیے۔ اچھا ارسلان، آپ ماشاءاللہ بڑے ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے گریجن ایبلٹی ٹیسٹ میں یہ ثابت بھی کیا ہے۔ آپ اپنے ہم عمر نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دل لگا کر پڑھیں، اور اس لیے پڑھیں کہ آپ نے اس لیے نہ پڑھیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا کوئی بڑا پروفیسر بننا ہے۔ آپ اس لیے پڑھیں کہ آپ اپنے معاشرے کو سنوارنا ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے۔ بہت خوب جی۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے ارسلان سعید کی بڑی انہوں نے پیاری گفتگو ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، بلکہ کل اسپائر کالج چوک سرور شہید میں ایک تقریب تھی، وہاں مجھے بھی دعوت تھی، میں بھی گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک پروفیسر صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی، یہ تمام نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا شوق تھا ڈاکٹر بننے کا، میں نے MBBS بھی کر لیا، لیکن میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، میں بن گیا استاد، پروفیسر بن گیا۔ لیکن اب میں خوش ہوں کہ اگر میں ڈاکٹر بنتا تو میں صرف ایک ڈاکٹر ہوتا، اب میں کئی ڈاکٹر بنا رہا ہوں، کئی ڈاکٹر میرے ادارے سے تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بن رہے ہیں، میں بہت سے ڈاکٹر بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت وسیع ایک میدان دیا ہے۔ اب شاید میں ڈاکٹر بن جاتا تو میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہ بچتا کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو ٹائم دے پاتا۔ اب چونکہ میں اسکول جاتا ہوں، دفتر سے گھر آتا ہوں، میرے پاس بہت سا ٹائم ہوتا ہے جو میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہوں۔ میں پیسے بھی زیادہ کما رہا ہوں، شاید ڈاکٹر بن کر میں اتنے پیسے نہ کما سکتا جو میں استاد بن کر، پروفیسر بن کر میں پیسے کما رہا ہوں، جو مجھے اللہ پاک نے عزت دی ہے۔ اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اب میری وجہ سے کئی ہزاروں ڈاکٹر بن رہے ہیں، پائلٹ بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں۔ آپ سب کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ اپنی سوچ میں وسعت لائیے، اپنی سوچ کے دائرے کو وسیع کیجیے، محدود سوچ نہ رکھیے۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ اللہ نگہبان۔